آپ سب کی یہاں آمد کا شکریہ، اور آپ اپنی آنکھوں سے اور اپنے کیمرے کے ذریعے مہاجر قوم کے پر گزرنے والے سانحات اور واقعات کی تصویر پیش کرتے رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے جن پہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، یہ لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس متوسط طبقے کے لوگ جنہوں نے شعور کے بعد شعور دینا شروع کیا تھا پاکستان کو۔ معزز صحافی حضرات، اس حکومت میں اور پچھلی حکومت میں جانے کی ہمیں بڑی وجہ ہمارے 200 سوا 200 لاپتہ لوگ تھے۔ اور بعض اوقات ہم نے بہت بھاری سیاسی قیمت ادا کر کے بھی، اگر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اگر لوگ اس کو سیاست سمجھتے ہیں تو اس پر بھی داؤ کر کے حکومتوں کے ساتھ رہنے کی ایک وجہ یہ یرغمال بنے ہوئے ہمارے لاپتہ ساتھی تھے۔ اور گزشتہ کئی سال سے جیسا کہ ہماری کوشش تھی کہ ہمارے شہادتوں کا یہ سفر رکے، شہداء کے قبرستان آباد اس طرح نہ ہو، ہم زندہ رہیں گے تو اپنے حقوق حاصل کریں گے۔ ہم بہت سارے سوالات، بہت سارے جوابات کا سامنا کرتے تھے، لیکن یہ وجہ تھی اصل، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے، ایک نظریاتی سیاسی جماعت کے حوالے سے اور مہاجر قوم کے حوالے سے، کہ جس کے بدلے ہمیں یہ 3 نوجوانوں کی لاشیں ملی۔ یہ کس قسم کے دہشت گرد تھے؟ آئیں اور دیکھیں ان کے گھروں کے حالات، جبکہ اسی لیاری کے دوسرے سرے پہ رہنے والے جو عناصر تھے جرائم پیشہ، ان کو اور ان سیاسی ورکروں کو ایک صف میں کھڑا ہونے کا جرم جو ہم سب مل کے کرتے رہے ہیں۔ ہم وزیر اعظم پاکستان سے مملکت سے، ریاست سے صرف یہ سیکھنا اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت کیا جرم تھا جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں یہ کون سا پیغام دیا ہے؟ 3 نوجوانوں کو اور نوجوانوں کی لاشوں پہ نفرتوں کے جو نشان ہیں، اس کا جواب ہماری قوم ہم سے مانگے گی۔ وزیر اعظم صاحب، ہمیں بھی کوئی جواز بتائیں کہ ہم آپ کا ساتھ کیوں دیں۔ آپ کا ساتھ اور پچھلی حکومت کا ساتھ اس لیے بھی دیتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں ایوانوں میں، لوگ لاپتہ ہوتے رہے ہیں، لیکن کسی بھی مہذب معاشرے میں لاپتہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ نے آج صبح فجر کے وقت مجھ سے ملاقات کر کے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں گے، آپ ہمیں انصاف دیں گے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ زندگی تو آپ لوٹا نہیں سکتے، کم سے کم ہمیں جینے کا اور آپ کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز تو دیں، انصاف تو دیں، معلوم تو کریں کیا کس نے ہے۔ یہ 6 سال سے لاپتہ افراد کو تک تو کوئی عام آدمی پہنچ نہیں سکتا تھا۔
اور اگر اسی چند دن میں آپ نے آ کر ان خاندانوں کو ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے اور آگے براہ راست ان کو جواب دیں اور اس شہر کو جواب دیں جس کی مہربانیوں سے یہ ملک چل رہا ہے، آپ کا بجٹ بن رہا ہے، پرسوں عرفان بصارت بھائی کی شہادت کے بعد میں نے وزیر اعظم کو بھی، حکومت کو بھی، ریاست کو سب سے فون کر کے ایم کیو ایم کی غلطی دریافت کی تھی کہ کیا ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی یہ سزا مل رہی ہے. تو بلایا گیا تھا اور بتایا یہ ہمیں گیا ہے جن جن سے ملاقات ہوئی ہے کہ وہ کوئی بھی براہ راست اس طرح کے واقعات میں ملوث نہیں ہے. ہم ملوث نہیں، ہم تو آپ کی ذمہ داری ہے، پورے پاکستان کی تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. ایم کیو ایم کے کارکنان ان کی ذمہ داری میں پوری طرح آتے ہیں. ہم کسی سے کم وفادار اور کسی سے کم حقدار نہیں ہیں. تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ کے قانون کا اور وزیر قانون کا انتظام کر رہے ہیں. ہاں، ہم آپ کے امن کا اور اس کی ذمہ داری رکھنے والے وزیر داخلہ صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. ہیومن رائٹ کا آپ کا کوئی وزیر ہے وہ بھیجیے، دیکھیے کہ ہم پہ سیاست پہ نہیں ہمارے جسموں پہ کتنے زخم لگ گئے. ہم اب تک اللہ کا شکر تمام پچھلے معاہدوں پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے اور کتنا نہیں. کبھی کبھی ہم سجدہ شکر ادا یہ کرتے تھے کہ جہاں بھی ہے ہمارے ساتھی کو اس قوم کے بیٹے کم سے کم محفوظ تو ہیں. آپ نے تو ہمارا وہ صبر بھی چھین لیا ہے، وہ ہمارا اعتماد بھی چھین لیا ہے اور وہ جواز بھی چھین لیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ تھے. ایم کیو ایم اور نہ صرف ایم کیو ایم، پوری مہاجر قوم، یہ پورا شہر، سندھ کے شہری علاقے سوگ میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم بھی عرصۂ سوگ میں ہیں. تمام کام چھوڑ کر ان کے لیے انصاف ڈھونڈنے اور ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے یہ چند دن تو ہم اسی میں مصروف ہوں گے. اور آپ آئیے، جواب دیجیے، جواب آپ کو ہی دینا ہے. بہت بہت شکریہ. خوشگوار واقعہ پیش آیا ہے کارکن کی تدفین کے دوران، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ کچھ کارکنوں کا، رہنماؤں کا جناب علی، کچھ کارکن ناراض ہیں کہ آپ حکومت جی میں ہیں دیکھیے، لیکن تحفظ نہیں کر پا رہے؟ بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی سوگ بھی نہ منائیں، اس کے بعد پریس کانفرنس بھی نہ کریں، اس کے بعد بیان بھی نہ دیں، احتجاج بھی نہ دیں. تو آپ اظہار کو روکیں گے تو لوگوں کا غم تو منانے دیں. غم نہیں منائیں گے تو غصہ کرنے کا تو حق ہے نا ہمارے لوگوں کو. اس کو دوسرا رنگ دیا جا رہا ہو تو الگ بات ہے. بتائیے گا کہ آپ کے دو جو ہے افراد جو ہے کابینہ میں بیٹھے ہوئے 3 لاشیں ملنے کے بعد کیا اخلاقی جواز بنتا ہے کابینہ میں بیٹھنے کا؟ یہ معلوم کر لیا ہے اور ان کو 1-2-3 دن میں آ کے یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ اس سے نکلیں، آ کے ہمیں 1-2 روز میں جواب دیں اور اس جواز کا بھی جواب دیں. کیبنٹ میں ہی کیا، حکومت میں بیٹھنے کا بھی جواز مانگا ہی ہے نا. یہ بتائیے گا کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ یہ ڈیمانڈ لے کے بیٹھے تھے، اس گورنمنٹ میں بھی یہ ڈیمانڈ لے کے بیٹھے. پچھلی گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ اتنی ظلم زیادتی نہیں ہوئی، اس گورنمنٹ میں تو اور زیادہ ہو گئی ہیں آپ کے ساتھ. آپ کا سابقہ مرکز جل گیا، اس کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی. نہیں ہم نے تو کی ہے. ابھی بھی سوال میرا یہ ہے کہ ابھی بھی آپ صرف زبانی جمع خرچ کریں گے یا جو لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کرائیں گے؟ جناب زبانی جمع خرچ اور یقین دہانیوں کا وقت چلا گیا ہے. کوئی عملی اقدام ہوگا تو ہی. یہ معاملہ صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے، یہ شہر کے تمام لوگ. اور ایک ڈھارس تھی جو ہم نے باندھی ہوئی تھی 125 لاپتہ ساتھیوں کے خاندان کی کہ انشاءاللہ تعالی صحیح سلامت لوٹیں گے، دعاؤں کے زد میں رکھا ہوا تھا. آپ نے وہ امید بھی توڑ دی ہے. اچھا خالد بھائی، کراچی میں آتش زدگی کے بڑے واقعات ہوئے، بلدیہ سے
आज तक किसी भी इमारत को खस्ता हाल करार देने के लिए सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नहीं लिखा गया, ना उसको मुनज़्ज़म करने का कोई इस तरह का कोई वाक़या है? क्या वजह है कि ऐसे हालात में जब MQM के कारकुनान की लाश मिल रही है और MQM के इस साबिका मरकज़ को जो है वो मुनज़्ज़म करने के लिए लेटर्स भी लिख दिए गए और आज इत्तलात है कि शायद उसको मुनज़्ज़म भी कर दिया गया है, तो कुछ पैगाम है MQM के? जी हमने पूछा है ना, आपसे पूछ तो रहे हैं। और ये किसके, क्या ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है? खुद इन हालात में हुकूमत खुद कैसे रह पाएगी, कैसे चल पाएगी? अपने इतने आम हलीफ के ऊपर और जो वाक़यात कराची में किए जा रहे हैं उसका फ़ायदा किसको पहुँचाया जा रहा है? आपने पाकिस्तान की ज़िंदगी की दुआ करने वालों के साथ आप नहीं खड़े हैं, आप फिर किसके साथ खड़े हैं? अच्छा खालिद भाई, ये बता दीजिए, जब भी मुस्लिम की जमात के साथ MQM हुकूमत में रही, चाहे वो 1992 हो, चाहे वो 2015 हो और चाहे अब हो, इसी किस्म के वाक़यात जो हमें देखने में आते हैं, यही तारीख जो है वो बताती आई है कि पीछे से हमेशा वार होता है और MQM इसी तरह प्रोटेस्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर कोई इंतहाई इक़दाम MQM की जानिब से उठाया जा सकता है इस पे, अभी आप बहुत देखिए नहीं मजबूर की बात नहीं है, इसीलिए कल रात को ही जाकर बात की है। वो आएंगे तो अंदाज़ा होगा कि वो इसकी संगीनी को कितना समझते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।